موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کے مرکزی جنرل سیکرٹری پارلیمانی لیڈر ہیں قانون ساز اسمبلی میں جناب ماجد خان صاحب. ماجد صاحب خوش آمدید کہوں گا, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. آپ کو بھی خوش آمدید جی, بہت شکریہ. جی ماجد صاحب یہ بتائیے گا کہ کل بجٹ تھا, بڑا اہم دن تھا, لیکن بڑا یکجہتی والا دن تھا, لیکن آپ لوگ اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر کے باہر نکل گئے, اس کی کیا وجوہات تھیں؟ گزارش میری یہ ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا یہ منشور تھا, یہ بجٹ تو نہیں تھا جی, اور انہوں نے کیونکہ یہ اس کے بعد الیکشن ایئر آپ کا, اور الیکشن ایئر سے قبل انہوں نے یہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اس وقت ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہے. اس وقت کرونا سے بہت سے لوگ آپ کے متاثر ہیں. مظفر آباد میں آپ دیکھیے کہ لاک ڈاؤن کا یہ 4th فیز چلا آ رہا ہے جی, اور سب سے جو انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ اس وقت تک حکومت آزاد کشمیر نے اپنے بجٹ میں نہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو کوئی ریلیف دیا, جی, نہ ان ڈیلی ویجز کے لیے کوئی فائنینشیل پیکیج اناؤنس کیا, نہ اسمال ٹریڈرز کو انہوں نے دیکھا, نہ انہوں نے کوئی ٹیکس میں ریبیٹ دیا, نہ انہوں نے الیکٹریسٹی کے بلات میں کوئی ریبیٹ دیا. آپ دیکھیے کہ یہ وابڈا سے ₹2.59 بجلی خرید رہے ہیں اور یہ آگے مختلف سلیبز لگا کے یہاں کے لوگوں کو 16, 17 اور 18 روپے کے حساب سے چارج کر رہے ہیں. جی, میں سمجھتا ہوں کہ جس ریاست کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ ہو وہاں پر اس موقع کے اوپر تو سارا کا سارا بجٹ ان کو اس وقت لوگوں کو بچانے کے لیے لگانا چاہیے تھا. انہوں نے آزاد کشمیر کے جو آنے والا بجٹ ہے جس کو بھی انہوں نے پیش کیا ہے, اس کا 42% حصہ سڑکات کے اوپر انہوں نے ترقیاتی بجٹ کا مختص کر دیا ہے اور کچھ پیسہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے اندر ڈال دیا ہے. جو پروڈکٹیو سیکٹر ہے اس کو مکمل اگنور کر دیا ہے, ہیلتھ سیکٹر کو انہوں نے مکمل اگنور کر دیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کو 41,000 جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ این ڈی ایم اے دے رہا ہے, ان کو جو پی سی آر ہماری مشینیں ہیں وہ این ڈی ایم اے دے رہا ہے, ان کو جو کلورین ہے وہ این ڈی ایم اے دے رہا ہے, ان کو جو این ڈی ایم اے دے رہا ہے, ان کو جو پی پی ایز ہیں وہ این ڈی ایم اے دے رہا ہے. وفاق ان کو 2,48,000 فیملیز کو جو احساس پروگرام کے تھرو ہے 12,000 روپے وہ وفاقی حکومت دے رہی ہے. میں حیران ہوں کہ انہوں نے ہماری تنخواہوں سے 9 کروڑ کے لگ بھگ کے قریب انہوں نے پیسہ کاٹا. پیسہ آج تک کہاں ہے؟ ہم نے اس کے لیے تحریک التوا جمع کرائی, اس کا ہمیں کسی امر کا بھی جواب نہیں دیا گیا. ہم نے ان سے کہا کہ آپ ہمیں بتائیے کہ جب کرونا کی ایمرجنسی کا نفاذ ہوا, ہیلتھ ایمرجنسی کا, اس سے لے کے آج تک آپ نے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ سے کتنا آزاد کشمیر کے عوام کے اوپر, ان کی ہیلتھ سروسز کے اوپر اور ان کو مختلف پیکیجز دینے میں لگایا ہے؟ ہمیں کوئی جواب نہیں دیا گیا. پہلے دن میں ہم نے واک آؤٹ کیا اور اس بجٹ کا ہم نے اس لیے واک آؤٹ کیا کہ یہ بجٹ جو ہے الیکشن سے قبل یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے نہیں, یہ مسلم لیگ نون کے منشور کو تکمیل پہنچانے کے لیے. آپ بلیو کیجیے کہ آزاد کشمیر کے 10 اضلاع کے لیے کوئی میگا پروجیکٹ اس بجٹ کے اندر نہیں ہے. یہ ان کی وہ سوچ ہے جو انہوں نے پاکستان میں بھی الیکشن سے قبل کیا. آپ دیکھیے کہ ان کو بری طرح شکست ہوئی. میرا ایک ایمان ہے جناب کہ اگر آپ 20 کروڑ روپے بھی دے دیں, اگر اللہ نے آپ کو عزت نہ دینی ہو نہیں دیں گے. اس وقت لوگ جس مشکل سے سفر کر رہے ہیں, اس وقت لوگ جس کرب کے اندر صورتحال سے گزر رہے ہیں, اس صورتحال کے اندر آپ نے ایک ایسا غیر متوازن بجٹ پیش کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. آپ نے آزاد کشمیر کے عوام کو کیا ریلیف دیا اس پورے بجٹ کے اندر؟ میرے لیے کمال حیرت یہ ہے کہ وزیر خزانہ جو وزیر صحت بھی ہیں, اپنی بجٹ تقریر کے اندر صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے اندر 5 لائنیں انہوں نے رکھی ہیں اور کوئی خاطر خواہ ایسی چیز نہیں ہے اس میں کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم بحث کریں اس وقت. ماجد خان صاحب, کل وزیر صحت سابق وزیر صحت قمر زمان صاحب نے کہا ہے کہ یہ ایسا وقت ہے کہ جو ترقیاتی بجٹ ہے اس کو بھی ہیلتھ کے اوپر لگانا چاہیے تھا اور دیگر جو فنڈ تھے وہاں سے بھی نکال کر تو کم سے کم 10 ارب جو صحت کا رکھا ہے, اور اگر زیادہ نہیں تو حکومت کو کم سے کم 20 ارب روپیہ وہاں ضرور لگانا چاہیے تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کے جو بات ان کی طرف سے سامنے آئی, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ درست؟ 10 ارب روپے انہوں نے کس چیز کے اوپر رکھا ہے صحت کے حوالے سے؟ وہ کس جگہ پر لکھا ہوا ہے؟ مجھے ڈاکیومنٹ دکھائیں جہاں 10 ارب روپے انہوں نے صحت کے اوپر رکھا ہوا ہے. صحت کی جو ماجد خان صاحب تنخواہیں وغیرہ جو پہلے سے بجٹ ہر سال ہوتا ہے وہ سارے کو ملا کر کے تو یہ بجٹ رکھا ہے انہوں نے. آپ گورنمنٹ امپلائیز کی سیلریز کو ہیلتھ کا بجٹ مت کنسیڈر کیجیے. وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے لوگوں کو تنخواہیں دینا. جو ڈاکٹر ہوگا وہ تنخواہ لے گا تو ریاست کے فرائض سر انجام دے گا. میں ترقیاتی بجٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ترقیاتی بجٹ میں محکمہ صحت کے لیے کچھ بھی نہیں رکھا
اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں کہ سردار قمر زمان صاحب نے کہا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ ان سے یہ پوچھئے کہ جس وقت آپ نے ریاست کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی نافذ کر دی، اس ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کے دوران جہاں کووڈ کی صورتحال ہے، کرونا سے لوگ آپ کے متاثر ہو رہے ہیں، مظفر آباد بری طرح متاثر ہے، ریاست کے دیگر علاقے بری طرح متاثر ہیں، یہاں پر پی ڈبلیو ڈی ٹینڈر لگا رہی ہے سڑکوں کے، یہاں پر لوکل گورنمنٹ کی اسکیمیں بانٹی جا رہی ہیں. یہ دیکھیے، یہ 2 دن قبل انہوں نے اپنے ایم ایل اے کو 80 لاکھ روپے اسپیشل ڈائریکٹو پروگرام میں سے دیے، 50 لاکھ روپے انہوں نے اپنے نوٹیبلز کو دیے. اب مجھے بتائیے کہ کیا یہ ریاست کے عوام کی صحت کے اوپر یہ پیسہ نہیں خرچ سکتے تھے؟ کی توجہ صحت نہیں ہے، ان کی توجہ ہے اس وقت کرپشن، اور کرپشن کے علاوہ ان کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. جی، تو ماجد خان صاحب، آپ چونکہ سینئر سیاستدان بھی ہیں، ایک اپوزیشن کے رہنما سے ہٹ کر اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ سڑکیں بنائیں گے، جس طرح آپ نے کہا کہ سارا سڑکوں کی طرف جائے، ایک لحاظ سے وہ بھی تعمیر و ترقی ہی ہے، عوام کے اوپر ہی پیسہ خرچہ، لیکن عوام اس وقت کرونا کی وجہ سے بہت مشکل میں ہے، بے روزگار ہو گئے ہیں لوگوں کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا ہے، دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو وہ جو لوگ اس ساری مشکل میں ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کی سڑکیں بن جائیں گی یا ان کے لیے ترقیاتی بجٹ آ جائے گا تو وہ پھر یہ بھول جائیں گے کہ ان کے ساتھ کرونا کے دوران میں کیا گزری؟ تو جس طرح آپ نے کہا کہ سیاسی بجٹ ہے تو ان کو پھر سیاست میں فائدہ ہو سکتا ہے نون لیگ کو. دیکھیں، گزارش ہے، میں اور آپ ہوں گے تو ترقیاتی چیزیں آگے چلیں گی نا. جب میں اور آپ ہی نہیں ہوں گے تو ترقیاتی عمل کو کیا کرنا ہے آپ نے؟ اس وقت میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ترقیاتی عمل کو روک دیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ تعلیم روک دیں، صحت کی سہولتیں دینا روک دیں. میری گزارش صرف اتنی ہے کہ اس وقت آپ نے ریاست کے اندر ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ کیا ہوا ہے. جس بھی ریاست میں ہیلتھ ایمرجنسی لگ گئی، پوری دنیا سفر کر رہی ہے اس وقت کرونا سے. آپ دیکھیے کہ آپ کی حکومت نے کیا کیا اس دوران. یہ میرے لیے تو سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ حکومت نے کیا کیا، لوگوں کو کیا ریلیف دیا، چھوٹے تاجر کو کیا دیا. اس وقت آپ کے کاروبار سارے بند ہیں، ٹرانسپورٹ آپ کی بند ہے، تاجر آپ کے اس وقت بیچارے رسوا ہو رہے ہیں، ان کو اوپر سے ٹیکسز اور بھاری بلات کی شکل میں ان کے اوپر ایک بوجھ لادا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت مکمل ناکام ہو چکی ہے. اس نے صرف اور صرف کرپشن کو پروان چڑھانے کے لیے، اس لیے جو آمدہ بجٹ ہے اس میں 42% ترقیاتی بجٹ کا انہوں نے سڑکات کی مد میں رکھ دی ہے، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مینیفیسٹو نہیں ہے. اپنے ایم ایل اے کو یہ 8-10 کروڑ روپے دیں گے اور اس کے بعد سڑکات کے لیے ان کو پیسے دیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ الیکشن جیت جائیں گے. میں نہیں سمجھتا کہ ریاست کی عوام اتنی بیوقوف ہے. ریاست کی عوام جان چکی ہے کہ مسلم لیگ نون جو میرٹ کے نام پہ آئی تھی کہ ہم میرٹ کا بول بالا کریں گے، انہوں نے آتے ساتھ میرٹ کا قتل عام کیا. یہاں پر انہوں نے ابھی ریسنٹلی پوری پاکستان کے اندر تمام اسمبلیوں نے کرونا کے اوپر اپنے اجلاس کی اور اپنی کارکردگی سامنے رکھی. یہاں پر کرونا کے اوپر اجلاس کر کے یہاں سی بی آر کا بل پاس کیا گیا، الیکشن کمیشن کا بل لایا گیا، یہاں پر قانون سازی کے لیے انہوں نے معاملات شروع کر دیے. قانون سازی بھی ہونی چاہیے، لیکن اس وقت کیونکہ آپ ایک اسٹیٹ آف ایمرجنسی سے گزر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف ایمرجنسی میں ساری چیزیں ختم کر کے لوگوں کی صحت کو ترجیح دیں اور ان کی صحت کو بچائیں، کیونکہ لوگ اس وقت کرونا سے بہت متاثر ہو رہے ہیں. تو ماجد خان صاحب، ایک جانب تو خود حکومت کی جو بات کرتے ہیں، جو ان کے فوکل پرسن ہیں، وہ جب سامنے آتے ہیں میڈیا کے سامنے تو ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں. دوسری جانب جو ترجیحات ہیں، ان دونوں کا اگر آپ موازنہ کریں تو کوئی آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے جو کول آف فوائل میں تضاد ہے وہ بہت زیادہ ہے؟ اگر آپ سڑکیں بنانے کی طرف سوچ رہے ہیں، دوسری جانب لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ احتیاطی تدابیر کریں، لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، وہاں پہ دارالحکومت میں اس وقت لاک ڈاؤن ہے، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے اس کی کول آف فیل میں تضاد ہے؟ دیکھیں، یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا نا، یہ ان کی کارکردگی کا کچا چٹھا بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کھول کے انہوں نے سامنے رکھ دیا. عوام کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں. یہ عوام کی بہتری کے لیے نہیں، یہ لوگوں کی، اپنے چند لوگوں کی بہتری کے لیے انہوں نے بجٹ لایا. اس میں عوام کو کوئی ریلیف نہیں ہے، اس میں صرف چند لوگوں کو نوازنے کے لیے ایک ریلیف پیکج رکھا گیا ہے. جو لوگ پہلے سے امیر ہو جائیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، سڑکیں بنے گی تو اچھی بات ہے، سڑکیں بنائیں. لیکن اس وقت کیونکہ سڑکیں بنانے کا ٹائم نہیں ہے، اس وقت لوگوں کی زندگیاں بچانے کا ٹائم ہے. اس وقت آپ کے لوگ کل ایک خاتون کی آئسولیشن سینٹر میں تڑپ کے اس کی ڈیتھ ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی کارکردگی پہ سوالیہ نشان ہے کہ شاید اس کو آکسیجن پراپر طریقے سے نہیں مل سکا. میں سمجھتا ہوں کہ سب چیزیں جب وفاق پاکستان ان کو دے رہا ہے،
NDMA इनको किट्स भी दे रही है, NDMA इनको लेबोरेटरीज भी दे रही है, NDMA इनको ICU के शूज भी दे रही है, NDMA इनको सैनिटाइजर्स भी दे रही है, NDMA इनको ग्लव भी दे रहा है, NDMA इनको टेस्टिंग किट्स भी दे रही है। तो रियासत अपने बजट से क्या कर रही है? सिर्फ अरले ट्रलों पे, याशियों पे लगाई जा रही है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक कमर है और इसके ऊपर सब दोस्तों को, सब अहले फिक्र को सोचना चाहिए कि इनके कौल फेल में तजाद तो बड़ी दूर की बात है। इनकी पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ ये चंद लोगों को ग्रैब करने के लिए, अपने लोगों को नवाजने शायद इस तरह करेंगे और हम अगला इलेक्शन जीत जाएंगे। अगला इलेक्शन अल्लाह को पता है कौन जीतेगा, क्या होगा। मैं समझता हूँ कि ये वक्त सियासत का नहीं था, इन्होंने इसको भी सियासत का वक्त बना दिया। इस वक्त अवाम की खिदमत, अवाम ने इनको वोट दिया था और इनके पास बहुत बड़ी मेजोरिटी थी। ये अपनी कारकर्दगी को, सब चीजों को खत्म करते, इस वक्त लोगों की जिंदगियों को बचाने के लिए ये पैसा सर्व करते, रियासत में लोगों को रिलीफ देते, लोगों के कारोबार खत्म हो गए, लोग सड़कों पे आ गए, भीख की तरफ आ गए। अल्लाह माफ करे, आपको अंदाजा नहीं है कि जो छोटे कारोबारी तबकात हैं, यहाँ आजाद कश्मीर में एक नौकरी और एक छोटे छोटे कारोबारों के अलावा, दुकान और छोटे होटलों के अलावा कुछ भी नहीं है। लोग इस वक्त फाका कशी के ऊपर आ गए। तो मुझे तो सबसे बड़ी हैरानगी ये है कि रियासत का वज़ीर आज़म फेसबुक के ऊपर मैसेज करता है कि मुखय्यर हज़रात आके उनकी मदद करें, और रियासत जो है वो सड़कें बनाने और टेंडर लगाने में लगी है। तो आप इससे खुद अंदाजा लगा लें ये सूरत हाल किस तरफ जा रही है। तो माजिद खान साहब, ये जो आपने तहरीक इल्तवा पेश की और जो बात अभी आप कर रहे हैं, यही आपने सवाल रखी कि जो पैसा आपने खर्च किया वो काम पे खर्च किया, ये बताया जाए। और ये यकीनी तौर पर हर शहरी का हक है और आप लोग हमारे नुमाइंदे हैं, हम सब लोगों की उम्मीदें आपसे वाबस्ता होती हैं जो सबसे बड़े ऐवान में बैठे हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं, क्यों नहीं ये हुकूमत बता रही है आपको, क्यों लहतो लाल से काम ले रही है? क्या बताएगी? उसने जो मैंने आपको बताया यही कुछ उन्होंने किया है। वो इसलिए नहीं दे रहे कि जिस वक्त असेंबली में रिकॉर्ड सबमिट करेंगे तो प्रेस भी देखेगी, दुनिया भी देखेगी, आवाम भी देखेगी कि उन्होंने क्या किया है। तो इस वजह से नहीं। खुद वजीर खजाना ने, वजीर सेहत ने असेंबली के फ्लोर पे ये स्टेटमेंट दी है कि हमने इस वक्त तक 24 करोड़ रुपए खर्चे हैं, जिसमें हेल्थ एम्प्लॉइज की सैलरी शामिल है। उनको